شائلہ کی زندگی ہمیشہ سے ہی آنسوں کی ندی میں بہتی چلی آ رہی تھی۔ غربت کا داغ اس کے ماتھے پر ایسا چمک رہا تھا کہ محلے کی عورتیں جب بھی اسے دیکھتی یوں آنکھیں چڑھا کر بات کرتی گویا غربت کوئی جرم ہو۔ اس کا باپ دنیا سے گیا تو اس کے ساتھ عزت اور وقار بھی رخصت ہو گیا۔ باپ کے بعد اس کا چچا سب کچھ ہڑپ کر کے یوں سینہ تان کر چلتا جیسے کوئی بڑی بہادری کا کام کیا ہو۔ جائیداد کا ایک حصہ اپنے نام کروا کر جب وہ فارغ ہوا تو آنکھوں میں ایک ایسی ہوس لیے شائلہ کے دروازے پر آن کھڑا ہوا جیسے ابھی گھر کا دروازہ ہی اکھاڑ کر لے جائے گا۔ شائلہ کی ماں جو زندگی بھر بیماریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی کمر کے بل لیٹی رہتی، آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر زبان پر شکوہ نہ آتا۔ شائلہ ہر روز اس کی پیشانی چوم کر کہتی، اماں میں ہوں نا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اندر سے وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کا یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا صرف دل بہلانے کا ایک طریقہ ہے۔ غربت ایسی تھی کہ رات کا کھانا صرف ماں کے لیے ہی بچتا اور بہن بھائیوں کو یہ کہہ کر سلا دیا جاتا کہ صبح ناشتہ اچھا بنے گا۔ محلے والے ان کے حالات دیکھ کر افسوس کرنے کی بجائے تمسخر اڑاتے۔ عورتیں محلے کی نکڑ پر کھڑی ہو کر کہتی، دیکھو تو باپ کے بعد بیٹی کی نظریں بھی محلے کے لڑکوں کو تکتی رہتی ہیں۔ کوئی کہتا، بھلا ایسے گھر میں بلائی کی کیا امید جہاں ماں سارا دن بستر پر پڑی ہو اور بیٹی گلیوں میں پھرتی ہو۔ یہ جملے شائلہ کے کانوں میں زہر کی طرح اترتے، مگر وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتی۔ وہ جانتی تھی کہ جس دن زبان کھولی اس کی ماں کی عزت بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ یہی عورتیں جو اب تک آپس میں گھسر پھسر کر رہی تھیں کل کو ماں کے سامنے آ کر بھی تربیت پر انگلی اٹھائیں گی۔ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ان سب سے اپنی ماں کو دور رکھنا چاہتی تھی، ہر ایک بات کو خود سے حل کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کا دل اب غم سہ سہ کر موم بن چکا تھا۔ وہ اپنی فریاد صرف اپنے رب کے حضور رکھتی کیونکہ اس ذات کے علاوہ اب اس کا کوئی آسرا نہیں بچا تھا۔ اذان مغرب کا وقت آتا تو شائلہ کی دنیا جیسے تھم جاتی۔ مسجد سے گونجتی اللہ اکبر کی صدا اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتی۔ وہ جلدی سے گھر کے کونے میں بچھے مصلے پر بیٹھتی، سر پر دوپٹہ اوڑھتی، فرض ادا کرنے کے بعد وہ درود پاک پڑھنے لگتی۔ آنسو بے ساختہ رخساروں پر بہتے اور دامن بھیگ جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دعائیں سننے والا کوئی ہے جو اس کے آنسو کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ ہر دعا کے بعد جب وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو ایک عجیب سی تسکین محسوس کرتی، جیسے خدا اس کے کندھے تھپ تھپا رہا ہو کہ گھبراؤ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ مگر دعا کے بعد جب حقیقت کی دنیا میں واپس آتی تو وہی بھوک افلاس اور وہی محلے والوں کی طنزیہ نظریں اس کا منہ چڑھانے لگتی۔ شائلہ کا چچا جب بھی آتا اس کے عید گرد ایسے گھومتا جیسے کسی شکاری جانور کو دیکھ رہا ہو۔ اب اس کا مقصد یہ گھر خالی کروانا تھا۔ وہ ایک ہی بات بے خوف ہو کر کہتا، اسے روکنے والا تو کوئی تھا بھی نہیں۔ یہ گھر کب خالی کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں سختی اور آنکھوں میں نفرت ہوتی۔ ابا نے کہا تھا یہ گھر ہمارا ہے، ہم سے ہرگز اسے خالی نہیں کریں گے چچا۔ شائلہ کی لرزتی آواز میں عجیب سا یقین ہوتا، مگر چچا ہنستا اور کہتا، ابا مر گیا، اب میں ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ وہ روزانہ اس خوف میں رہتی کہ کسی دن چچا واقعی گھر سے بے دخل نہ کر دے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس سوائے دعا کے کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ کبھی کبھی شائلہ سوچتی کہ کاش وہ ایک بیٹی نہ ہوتی یا کم از کم یتیم نہ ہوتی۔ ماں کی بیماری، بہن بھائیوں کی ذمہ داری اسے وقت سے پہلے بڑا بنا چکی تھی۔ وہ کام پر جاتی تو ہر کوئی اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا، کوئی راستہ روک کر پوچھتا، کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ حالانکہ وہ صرف کام کے بعد گھر سے واپس آ رہی ہوتی۔ محلے کی عورتیں جو دن رات نماز روزے کی بات کرتی اسے وہی دیکھ کر اپنے بیٹوں کو خبردار کرتی کہ اس لڑکی کے قریب نہ جانا۔ یہ سن کر شائلہ کا دل کرتا وہ ان سب کو بتائے کہ وہ روزانہ ان کی گندی باتیں سن کر خاموش رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا کردار اللہ جانتا ہے۔ مگر خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر کہتی، اماں کبھی تو یہ دن بدلیں گے نا، کبھی تو ہم بھی خوش ہوں گے۔ ماں کی آنکھیں بھر آتی، وہ شائلہ کے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، میری بیٹی، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ مگر شائلہ جانتی تھی کہ یہ جملہ صرف ایک امید تھی جو ماں اپنی بیٹی کو اس لیے دیتی تاکہ وہ ہمت نہ ہارے۔ ایک رات جب شائلہ کام سے لوٹ رہی تھی محلے کے کچھ اوباش لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ ارے دیکھو تو شام کو کہاں سے آ رہی ہو؟ ایک بولا، دوسرا ہنسا، لگتا ہے کسی بڑے آدمی سے مل کر آ رہی ہے۔ شائلہ نے قدم تیز کیے مگر دل میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ گھر پہنچی تو سیدھی وضو کر کے مصلے پر بیٹھ گئی۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جیسے سمندر میں طوفان آیا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ
میں تو تیرا نام لیتی ہوں، میرا گناہ کیا ہے؟ کیوں لوگ میری نیکی کو بھی گناہ سمجھتے ہیں؟ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا چاہتی ہوں، لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتی ہوں، فرش صاف کرتی ہوں تاکہ چند پیسے آتے اور حلال کی روٹی کھا سکیں، لیکن تیرے بندو کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر میں کیا کروں، کیسے خود کو گھر میں بند کروں؟ ایسے تو ہم بھوکے مر جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں آئے گا۔ یہ وہ رات تھی جب اس نے دل سے دعا کی کہ یا تو میرا صبر دے یا مجھے خاتمہ کر دے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دعاؤں کو سننے والا موجود ہے، مگر اس کی آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ماں کی دوا ختم ہو چکی تھی، بہن بھائیوں کے اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، اور چچا دروازے پر آ کر روزانہ دھمکی دیتا کہ کل تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو ورنہ پولیس بلاؤں گا، اس گھر کے کاغذات میرے ابا کے نام پر ہیں، اس کی اولاد صرف میں ہی ہوں، اس حساب سے یہ گھر میرا ہے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود شائلہ کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ محلے والے جتنا اسے بدنام کرتے، اس کے چہرے کی معصومیت اتنی ہی چمکنے لگتی۔ وہ جانتی تھی کہ غربت عیب نہیں، مگر دنیا والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی کی باتوں کا برا نہیں مانے گی اور چپ چاپ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ شاید کسی دن اس کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی زندگی میں کوئی خوشی آ جائے، مگر اس دن کا انتظار کرتے کرتے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ہر رات جب مصلے پر بیٹھتی اس کے آنسو کا سفر شروع ہوتا اور خدا کی بارگاہ میں دیر تک بہتا رہتا۔ شائلہ کے آنسو کی روانی اس رات کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ اذان مغرب کی گونج مسجد سے فضا میں پھیل رہی تھی اور شائلہ ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں یوں سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے کوئی بے گھر مسافر بارش میں پناہ کی تلاش میں ہو۔ اس کے آنسو مسلے کو بھگو رہے تھے اور وہ مسلسل درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو صدیوں کے صبر کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ آج کی دعا میں ایک عجیب سی بے تابی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کے زخم خدا کے در پر فریاد بن کر چلا رہے ہوں۔ وہ رو رہی تھی بے اختیار کہ اچانک ایک غیر معمولی روشنی نے اس کے ارد گرد کی فضا کو جگمگا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان نے زمین کے قریب آ کر کوئی راز فاش کر دیا ہو۔ شائلہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو کچھ لمحے کے لیے حیرت سے دنگ رہ گئی۔ آسمان پر ایک نورانی سا ہالہ بن چکا تھا جو پہلے تو ساکن رہا، پھر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ شائلہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چند لمحوں میں وہ روشنی ایک انسان کی شکل میں زمین پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ آنکھیں چپکنا مشکل ہو رہا تھا، اور جسم سے ایک عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لباس بالکل سفید، یوں جیسے چاندنی رات کا نور اس پر برس رہا ہو۔ شائلہ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، خوف اور حیرت کے مارے اس کے لب لرزنے لگے۔ کون ہو تم؟ شائلہ کے لبوں سے بس یہی الفاظ نکل سکے، اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور آنکھوں میں بے یقینی۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، خوف زدہ مت ہو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو بس تمہارے آنسو کی پکار پر یہاں اترا ہوں۔ شائلہ کی سانس جیسے اٹک گئی۔ میرے آنسو کی پکار؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری فریاد آسمان تک پہنچی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ میں ایک نمازی ہوں، ایک مسافر جو تمہارے لیے دعا کا تحفہ لایا ہے۔ شائلہ کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں اب بھی باقی تھی۔ اس نے سوچا، کیا یہ کوئی ولی ہے یا کوئی درویش جو اللہ نے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے؟ مگر دل میں ایک سوال تھا جو بار بار چبھ رہا تھا، کوئی اتنا نورانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ شائلہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یہ مت پوچھو میں کہاں سے آیا ہوں، بس یہ جانو کہ میں تمہارے صبر کا جواب ہوں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہی ہوں جسے تم نے اپنی دعا میں بلایا تھا، اپنے صبر کا پھل۔ شائلہ کے دل میں عجیب سی کیفیت نے جنم لیا۔ وہ جو اتنے سالوں سے خدا کے در پر فریاد کرتی آئی تھی، آج پہلی بار ایسے لگا کہ کوئی اس کی بات سننے آیا ہے۔ کیا تم واقعی میری مدد کرو گے؟ اس کی آواز میں معصومیت تھی۔ جو ضرورت مند کی مدد نہ کرے وہ نیک دل کیسا؟ اس نے نرمی سے کہا اور مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ چلو، نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھتے پھر بات کریں گے۔ شائلہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی چال میں ایسی شائستگی اور عاجزی تھی جیسے کوئی بہت بڑا عالم ہو۔ وہ مسجد کے دروازے پر رکا، سر جھکایا اور پھر اندر چلا گیا۔ شائلہ مسجد کے دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کے دل کو ایک عجیب سا اطمینان مل رہا تھا۔ نماز کے بعد جب وہ مسجد سے باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا جو صرف عبادت گزاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے پوچھا۔ شائلہ نے نظر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فکر مت کرو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے اطمینان سے کہا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک کسی معجزے کی طرح ایک اجنبی شخص کچھ کھانے کی چیزیں لے کر ان کی طرف بڑھا۔ یہ لیجئے صاحب، یہ آپ کے لیے ہے۔
اس نے عاجزی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شائلہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ تمہارے صبر کا انعام ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اللہ جب دیتا ہے تو اس کے طریقے انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ شائلہ نے کھانے کی چیزیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی میری مدد کرنے کے لیے میسر رہو گے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں، میں ہمیشہ نہیں آتا، لیکن جب کوئی بہت روئے، جب کوئی بہت فریاد کرے تو اسے چھوڑنا میرے رب کو پسند نہیں۔ شائلہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی زندگی میں کوئی روشنی آ گئی ہو، مگر ایک سوال اب بھی اس کے دل میں کچوکے لگا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم واقعی کوئی نیک دل انسان ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سوال ابھی مت پوچھو، جب وقت آئے گا تو سب جان جاؤ گی۔ بس یہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں میری ضرورت ہے۔ شائلہ کو اب بھی لگ رہا تھا کہ کچھ تو ایسا جو اسے نظر نہیں آ رہا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو کوئی بھی تھا اس کے دل میں رحم تھا، اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ اس نے پہلی بار دل سے دعا کی کہ شاید اس بار اس کی زندگی واقعی بدلنے والی ہے، شاید اس بار اس کی دعائیں زمین سے نہیں عرش سے ٹکرائیں گی۔ شائلہ کی زندگی کے دکھ اب اتنے عام ہو گئے تھے کہ لگتا تھا اس کا ہر سانس ایک نئی آزمائش کے لیے وقف ہے۔ اس کے دن کی شروعات ایک بے بسی سے ہوتی تھی اور ہر رات آنسوں کی نظر ہو جاتی۔ ماں کی بیماری نے اسے دن رات محنت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن غربت کی مٹیالے چادر نے اس کی عزت نفس کو بار بار تار کیا۔ محلے والے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، ایسے جیسے غربت کوئی گناہ ہو، اور شائلہ نے دنیا کے سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا جو ہلکا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، مگر اس سب کے بیچ کچھ عجیب ہونے لگا، کچھ ایسا جو شائلہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک خاموشی پر اسرار سے مدد جو اس کے ارد گرد مقدس سائے کی طرح منڈلانے لگتی۔ وہی نمازی شخص جو مسجد کے قریب رہتا اور جس کے بارے میں شائلہ کو لگتا کہ وہ کوئی درویش اب اس کی زندگی میں ایک پراسرار کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ شائلہ کے حالات کو خاموشی سے دیکھتا مگر کچھ بولتا نہیں تھا، وہ صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ گزرتا۔ کبھی کبھی مسجد کے دروازے پر مل جاتا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسے لگتا وہ ہر چیز جانتا ہے، ہر درد محسوس کرتا ہے، مگر جو چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ تھی اس کی خاموشی کے پیچھے ہونے والے واقعات۔ ایک رات جب شائلہ کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی تو وہ گھر میں تڑپ رہی تھی، اس کے پاس نہ دوا تھی نہ کوئی ذریعہ کہ دوا خرید سکے۔ شائلہ نے سر پکڑ کر رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو یوں بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا راستہ توڑ کر بہنے لگا ہو۔ اس نے مسجد کی طرف دیکھا، دل میں دعا کی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، پھر کچھ ایسا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، وہ بدحواسی میں دروازے تک گئی اور جب دروازہ کھولا تو ایک بیگ اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ اس بیگ میں دوا بھی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ شائلہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو بھر آئے، وہ چاروں طرف دیکھتی رہی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاموشی سے اس کے آنسو پونچھنے آیا تھا اور اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب کسی نے چپکے سے اس کی مدد کی تھی، بغیر خود کو ظاہر کیے۔ اس کے محلے والے تو کبھی ایسے نہیں تھے۔ اس نے بس دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سامان اندر لے کر آئی، ماں کو دوائی دی، بہن بھائیوں کو کھانا کھلا کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن اسے محلے سے خبر ملی کہ اس کے چچا اس کے گھر کے کاغذات کہیں رکھ کر بھول چکا ہے۔ اس کے چچا نے زمین کی فائل لے کر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ فائل اچانک گم گئی۔ وہ فائل جو اس کے چچا کے لیے سب سے عام چیز تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ پورا محلہ اس بات کو لے کر حیران تھا، مگر شائلہ کے دل میں ایک عجیب یقین پیدا ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہے جو اسے بچا رہا ہے، جو اس کے حق میں لڑ رہا ہے۔ وہی نمازی شخص جو ہر بار اس کے قریب سے گزرتا اور مسکرا کر چلا جاتا۔ شائلہ کو لگتا کہ یہ سب اس کی دعا کا نتیجہ ہے۔ محلے والے جو کل تک اس کی برائیاں کرتے تھے آج اچانک اس کے حق میں بولنے لگے۔ وہی عورتیں جو دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی غریبی کا مذاق اڑانے لگتی آج اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل بدل دیا ہو۔ شائلہ حیران تھی مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے آنسو ضائع نہیں جا رہے تھے، جیسے کوئی ہے جو ہر آنسو کا حساب رکھ رہا ہے۔ ایک رات جب وہ درود پاک پڑھ کر مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی تو اس نمازی شخص نے قریب آ کر کہا، اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے، تمہارا صبر قبول ہو رہا ہے۔ شائلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو کسی عام انسان کی نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں صدیوں کی عبادت کا نور چھپا ہو۔ شائلہ کے دل میں ایک سوال ابھر رہا تھا مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پوچھے آخر یہ کون تھا، کیا واقعی کوئی درویش تھا یا کچھ اور؟ مگر جو بھی تھا شائلہ کے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اندھیرا ختم ہو رہا ہے۔ کئی دن بعد جب اس کے چچا نے دوبارہ قبضے کی کوشش کی تو محلے کے لوگ خود اس کے خلاف ہو گئے۔ وہی محلے والے جو کل تک شائلہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے آج اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے بچانے کے لیے اس کے چچا کے سامنے ڈٹ گئی۔ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شائلہ کے دل میں ایک ہی بات کھونج رہی تھی،
یہ سب اس نمازی شخص کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک رات جب وہ پھر مسجد کے دروازے کے قریب ملی تو اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا واقعی انسان ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ سوال اب مت پوچھو، وقت آئے گا تو جان جاؤ گی۔ شائلہ کے دل میں تجسس تھا کہ وہ نیک شخص کی حقیقت جان نہ سکی، مگر یہ بات ابھی ایک راز تھی کہ آخر وہ کون سی ہستی تھی جو اپنی حقیقت چھپائے تھی۔ شائلہ نے سر جھکایا۔ اس کے دل میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ شخص عام نہیں تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی زندگی میں امید کی کرن بن کر آیا تھا۔ شائلہ کے دل میں ایک نیا یقین تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی، اس کا صبر، اس کی دعا سب کچھ رنگ لا رہا تھا، اور یقین ہی تھا جو اسے زندہ رہنے کی امید دے رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں اذان مغرب کی صدا بھی فضا میں گونج رہی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، ہوا میں ایک سکون طاری تھا۔ شائلہ جو ہمیشہ کی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھتی تھی، اچانک دل میں بے چینی محسوس کرنے لگی۔ اس کی نظریں انجانے میں اس سمت اٹھ گئی جہاں وہ نمازی شخص اکثر نماز پڑھنے جاتا۔ اس کے دل میں عجیب سا خیال آیا کہ آخر وہ شخص ہر نماز کے بعد اس قدر خاموشی سے کیوں چلا جاتا ہے اور کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ شاید اس کے دل میں جاننے کی خواہش نے جگہ بنا لی تھی، یا شاید تقدیر کا اشارہ تھا کہ آج رات کو انوکھا آنے والا ہے۔ شائلہ کے قدم بے اختیار ویرانے کی طرف بڑھنے لگے جہاں اس نمازی شخص کو اکثر جاتے دیکھا گیا۔ اس کے دل میں عجیب خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ یہ جگہ مسجد سے دور اور سنسان تھی جہاں درختوں کے سائے رات میں اور بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ شائلہ نے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر جھانکا تو اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جس نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ نمازی شخص جو ظاہر ایک عام انسان لگتا سجدے میں تھا، مگر اس کا جسم آہستہ آہستہ روشنی میں بدل رہا تھا۔ اس کے وجود سے نکلنے والی نورانی کرنیں اندھیرے کو چیر رہی تھی، جیسے کسی آسمانی مخلوق نے زمین پر قدم رکھا ہو۔ شائلہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ وہ نہ چیخ سکتی تھی نہ بھاگ سکتی تھی، اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے آنچل کو مضبوطی سے تھامے کھڑی رہی۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ محض کوئی خواب ہے، مگر آنکھیں کسی خواب کا حصہ نہیں تھی، یہ حقیقت تھی، ایسی حقیقت جو اس کے ہوش و حواس کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اس کے آنسو خود بہت بہنے لگے، مگر اب کی بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نیک ولی ہے، کوئی ایسا درویش جسے دنیا کی نظروں سے چھپایا گیا ہو۔ وہ ایک جن زادہ تھا جو سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ شائلہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس راز کو مزید پوشیدہ رکھنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے سجدے سے اٹھا اور دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا، مگر اس نور میں ایک گہری اداسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل حقیقت انسانوں کے لیے عام نہیں تھی۔ شائلہ جیسی معصوم اور صابر لڑکی اس کے دل میں خوف بٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ جنات کی مخلوق سے ہے۔ شائلہ وہاں سے واپس گھر کی طرف بھاگی، مگر اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور عقیدت بھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جو کسی اور دنیا کا باسی ہو۔ اس رات جب وہ اپنے بستر پر لے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کے دل میں جو جذبات تھے وہ اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ اس نے دیکھا، اگر وہ غلط نہیں تھا تو کیا واقعی وہ کوئی اللہ کا ولی تھا جو اس کی زندگی میں اس کی مدد کے لیے آیا تھا، یا پھر محض ایک خواب تھا جو اس کی غربت زدہ زندگی کو کچھ وقت کے لیے خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ مسجد کے قریب ملی تو جنزاد ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا، وہی نورانی چمک جو کسی بھی عام انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ شائلہ کے دل میں محبت اور عقیدت کا نیا احساس پیدا ہو رہا تھا، مگر وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس کے قریب جائے، اس سے بات کرے، مگر ہر بار جب وہ قریب جاتی اس کی زبان خاموش ہو جاتی۔ اس کی نظروں میں محبت کا سمندر تھا، مگر وہ سمندر آنکھوں میں چھلکنے کے بجائے اندر ہی محسن تھا۔ وہ جنزاد بھی اس کی سادگی اور دعا میں آنسوں سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شائلہ عام لڑکی نہیں، اس کی زندگی، اس کا صبر، اس کا ہر آنسو دعا بن کر عرش تک جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے اتنے قریب آیا اور یہ قربت اسے بھی بے چین کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شائلہ کے دل میں اس کی اصلیت کا خوف بیٹھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ سکتا تھا، مگر اس محبت میں سوالات بھی تھے۔ شائلہ کے دل میں ہر رات یہی سوال اٹھتا کہ آخر وہ نمازی شخص کون ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی ولی ہے یا کوئی اور مخلوق؟ وہ رات بھر سوچتی، مگر ہر سوال کا جواب وہی نورانی مسکراہٹ بن جاتی جو اس جنزاد کے چہرے پر ہر وقت رہتی۔ اس کے دل میں محبت کے جذبات شدت اختیار کر رہے تھے، مگر وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ محبت ہے یا عقیدت۔ شائلہ کی زندگی میں مشکلوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ رشتہ داروں کی سازشیں اس کے وجود کو گھیرے ہوئے تھی۔ اس کے چچا کا حسد کسی زہر کی طرح اس کی زندگی میں پھیلتا جا رہا تھا۔ دن رات وہ یہی سوچتا کہ شائلہ کو کیسے برباد کیا جائے، کیسے اس کے گھر سے نکل کر اس کی ماں اور بہن بھائیوں کو دربدر کیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ تھی اور اس کے دل میں صرف جائیداد کا لالچ جو اس کے باپ نے شائلہ کی ماں کے لیے چھوڑی تھی۔
وہ سوچتا کہ اگر شائلہ ہی نہ رہے تو یہ جائیداد اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. یہی لڑکی تو اپنی ماں کا دایاں بازو ہے. آخرکار اس کے دماغ میں گنونی سازش نے جنم لیا. وہ ایک عامل کے پاس گیا جو جادو ٹونے میں ماہر تھا. اس نے عامل کو بڑی رقم دی اور اس سے کہا کہ ایسا جادو کرو جس سے شائلہ بیمار پڑ جائے، مر جائے یا پاگل ہو جائے. عامل کی آنکھوں میں بھی شیطانیت چلک رہی تھی. اس نے وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر شائلہ کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ خود اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گی اور یہ لوگ یہاں سے نکال دیے جائیں گے. اگلی رات چاند کی روشنی دھیمی تھی اور ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا. عامل نے کچھ تعویذ بنا کر قبرستان میں دفن کیے اور شائلہ کی تصویر پر کالا دھاگا لپیٹ کر زہریلے الفاظ میں منتر پڑھنے لگا. جادو کا سایہ شائلہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگا. وہ بے خبر اپنی ماں کے قریب بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مگر اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی. اس کا سر گھومنے لگا، دل دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ گھبرا کر زمین پر گر پڑی. اس کی ماں اور بہن بھائیوں کی چیخیں گونجنے لگی. کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اچانک سے کیا ہو گیا ہے. شائلہ کو بستر پر لٹایا گیا مگر اس کا جسم تپ رہا تھا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو. دوسری طرف وہی جن زاد اس کی بو محسوس کر چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ شائلہ کے چچا نے کوئی گہری سازش رچائی ہے، مگر اس نے براہ راست مداخلت نہیں کی. وہ جانتا تھا کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر ظلم کا ایک انجام. وہ دور کہیں مسجد میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرنے لگا. اس کی آواز میں خاص تاثیر تھی. جب پڑھتا تو ایسے لگتا کہ پوری فضا اس کے ساتھ پڑھ رہی ہے. اس کی تلاوت کی لہریں رات کے سناٹے میں تیرتی ہوئی شائلہ کے گھر تک پہنچ رہی تھی. ہر آیت ہر لفظ ایک اثار بناتا جا رہا تھا. جادو کی سیاہی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی. شائلہ کی ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے بسی. اس نے اپنی زندگی میں غربت دیکھی تھی، بیماری دیکھی تھی، مگر اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا. یا اللہ میری بچی کو بچا لے، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی. شائلہ کے بہن بھائی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہے تھے، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی دعائیں سن لی گئیں. جن رات کو تلاوت کرتا رہا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا. وہ جانتا تھا کہ نیکی ہمیشہ بدی پر غالب آتی ہے، مگر اس کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. صبح کے وقت جب فضا میں اذان کی صدا گونجی تو ایسے لگا جیسے پوری کائنات نے کوئی بوجھ اتار دیا ہو. شائلہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی، جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا اور بخار جیسے اڑ گیا. اس کی ماں نے اسے ہوش میں آتے دیکھا تو سجدے میں گر گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے. اس کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے. ادھر جادو کا اثر الٹ ہونا شروع ہو گیا. عامل نے جو تعویذ بنائے تھے ان میں سے کچھ خود بخود جلنے لگے. جادو کی الٹی لہر سیدھی شائلہ کے چچا کی طرف جانے لگی اور اس وقت اپنے کمرے میں وہ سکون سے سو رہا تھا، مگر اچانک اس کے جسم میں ایک جھٹکا لگا. اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے. پھر اچانک فالج کا حملہ ہو گیا. اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا. اس کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دینے لگی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. جو گھڑا اس نے دوسروں کے لیے کھودا تھا وہ خود اسی میں گر چکا تھا. شائلہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کے چچا پر فالج کا حملہ ہوا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جانتی تھی کہ وہ برا انسان تھا، مگر اس کے دل میں رحم تھا. وہ اسے معاف کرنا چاہتی تھی مگر قسمت نے اسے معاف نہیں کیا. شائلہ نے اپنی ماں سے کہا، اماں ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچ سکتے. جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہی سب سے بہتر ہوتے ہیں. اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی تمہاری دعا میں اثر ہے، تمہاری نیکی نے تمہیں بچایا ہے. جن زادہ جو دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی. اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے. وہ جانتا تھا کہ انسانوں کی نیکی اور دعا ہی ان کی اصل طاقت ہے. وہ جانتا تھا کہ شائلہ جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. وہ جانتا تھا کہ جہاں نیکی ہوتی ہے وہیں بدی کا وجود زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. شائلہ کی زندگی میں ایک بار پھر سکون آ گیا. شائلہ کی زندگی میں آزمائشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا. گویا ہر موڑ پر کوئی نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا. جب اس کے چچا پر فالج کا حملہ ہوا تو وہ خود ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئی. اس کا دل بے اختیار رو پڑا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ الزام کسی اور پر دھر دیتا ہے، خاص طور پر اس پر جو کمزور ہو. خاندان والوں کے دل میں شائلہ کی جو پہلی نفرت کی چنگاری تھی وہ آگ بن چکی تھی. محلے میں چہ مگویاں ہونے لگی، ہر طرف انگلیاں اٹھنے لگی. لوگ کہتے یہ لڑکی منحوس ہے، جس گھر میں رہتی ہے وہاں تباہی آتی ہے. کوئی کہتا اس نے اپنے چچا پر جادو کروایا تاکہ جائیداد دے سکے، اور کوئی تو اتنا بھی کہتا کہ یہ لڑکی معصوم نہیں لگتی، اس کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا راز ہے. شائلہ یہ سب سنتی سہتی لیکن کسی سے کچھ کہا نہیں. اس کے آنسو تک اس کے گالوں پر نہیں گرتے تھے، بس دل میں اتر جاتے. اس کی ماں بھی لوگوں کے تانے سن کر بے ہوش ہو جاتی، لیکن کیا کرتی، اس کا دامن تو پہلے ہی مصیبتوں سے بھرا تھا. ایسے میں جنزاد ایک بار پھر خاموشی سے شائلہ کی مدد میں مصروف تھا. وہ ان انسانوں کو دیکھ رہا تھا جن کے دلوں میں رحم کی جگہ نفرت بھری تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسا انصاف ہے. وہ جو معصوم ہے صبر کرتی ہے وہی قصوروار ٹھہراتی ہے. لیکن جنزاد نے تہیہ کر لیا کہ وہ شائلہ کا سہارا بنے گا، چاہے کسی بھی حد تک جانا پڑے.
اس نے کچھ ایسا کیا کہ محلے کے چند لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ وہی زبانیں جو کل تک شائلہ کے لیے زہر اگلتی تھی آج اس کے حق میں بولنے لگی۔ ایک بوڑھی عورت جو محلے کی سب سے بزرگ مانی جاتی ہے اچانک کہنے لگی، یہ لڑکی تو فرشتہ ہے، اس کے صبر میں برکت ہے، تم لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ دوسرے لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک تبدیلی کیوں آئی۔ کچھ لوگ اسے نصیب کی بات سمجھ کر خاموش ہو گئے، لیکن جن ذات جانتا تھا کہ اس کی دعا کا اثر ہے۔ شائلہ کے بھائی کی اسکول کی فیس کا مسئلہ بھی ایک بڑی پریشانی تھی۔ اس کا بھائی ہمیشہ سے محنتی طالب علم تھا، لیکن غربت کی وجہ سے کئی بار اسکول چھوڑنے کی نوبت آ گئی۔ شائلہ نے چیزیں بیچ کر اپنے خواب قربان کر کے بھائی کی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب اسکول سے خط آیا کہ فیس نہ دینے کی صورت میں اس کے بھائی کو نکال دیا جائے گا تو شائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے چپکے سے رات کو نماز پڑھی اور اپنے رب کے سامنے روئی، یا اللہ، میں کچھ اور نہیں مانگتی، صرف میرے بھائی کی پڑھائی مکمل کروا دے۔ ہم غریب ہیں لیکن خواب دیکھنے کا حق تو ہمارا بھی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ شاید آسمان بھی سن رہا تھا۔ اگلی صبح جب اسکول سے اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائی کی پوری سال کی فیس ادا ہو چکی ہے تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہوا۔ اسکول کے پرنسپل نے صرف اتنا کہا کہ کسی گمنام موسی نے تمہارے بھائی کی فیس بھر دی ہے۔ شائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ، جس نے بھی یہ نیکی کی اس کی دنیا اور آخرت میں جزا دے اسے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا محسن کوئی انسان نہیں بلکہ وہی جنزادہ جو ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا ہے، اس کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شائلہ کی زندگی میں یہ تمام واقعات اس کے ایمان کو مزید مضبوط کر رہے تھے۔ وہ جتنی تکلیفیں برداشت کرتی اتنی ہی شکر گزار ہوتی۔ اس کا دل پہلے سے زیادہ نرم اور اس کی دعائیں گہری ہو گئی۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی، چاہے خوشی ہو یا غم۔ لوگ کہتے، اس لڑکی میں کچھ خاص بات ہے، یہ جتنی مشکلات سے گزرتی ہے اتنی مضبوط ہو رہی ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ تھی۔ شائلہ نے سیکھ لیا تھا کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اللہ کے رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ یہی بات جنزادے کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ وہ صدیوں سے انسانوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی آزمائشیں، ان کی ناانصافیوں، ان کی خود غرضیاں، لیکن شائلہ جیسی لڑکی شاید اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک عام انسان تھی، لیکن اس کے دل میں جو نور تھا وہ غیر معمولی تھا۔ جنزاد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی انسان سے واقعی متاثر ہوا۔ وہ اس کی زندگی کو مزید آسان بنانا چاہتا تھا، لیکن اس بار اس نے سوچا کہ کیوں نہ کھل کر دعا دی جائے، کیوں نہ شائلہ کو معلوم ہو کہ اس کی دعائیں سنی جا رہی ہیں۔ ایک رات شائلہ تہجد کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے کسی کو امین کہتے سنا۔ یہ آواز اتنی پرسکون و نرم تھی کہ شائلہ حیرت زدہ ہو گئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا تھا، لیکن اس کے دل کو ایک سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ اس کی دعائیں واقعی قبول ہو رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ بے اختیار مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے، اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے، لیکن اس کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، مجھے اپنے قریب رکھ، چاہے زندگی میں جتنے بھی امتحان آئے۔ اور شاید یہی دعا اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ اس رات کی تاریکی کچھ عجیب تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر دل کی دنیا میں ایک روشنی سی پھیل رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ قوت مسلسل اس کے قریب ہو رہی ہو۔ شائلہ گہری نیند میں تھی، لیکن اس کی نیند میں ایک سکون کے بجائے عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی، یا شاید خواب کے پردے میں کوئی حقیقت اس کے قریب آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی سنسان میدان میں کھڑی ہے، دور تک ویرانی ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اچانک سامنے سے ہیولا نمودار ہوا، جو دھندلا تھا مگر اس کے دل کو خوف نہیں سکون دے رہا تھا۔ جو قریب آ رہا تھا، شائلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتی ہے، جیسے کوئی اسے بہت قریب کا انسان آواز دے رہا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر لفظ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ رہے تھے۔ قریب آتے ہی وہ ہیولا ایک شکل اختیار کرنے لگا۔ اب وہ ایک چہرہ تھا مگر یہ چہرہ کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ آنکھوں میں روشنی کی ایک لہر، چہرے پر نورانی چمک جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ کوئی اور تھا، کوئی ایسا جو انسان نہیں۔ شائلہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کا سانس تیز تھا، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے دل میں خوف نہیں تھا، ایک عجیب سکون تھا، جیسے کوئی بھاری راز اس کے دل کو چھو کر گزر گیا ہو۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ایسے لگا جیسے کوئی ابھی بھی اس کے آس پاس موجود ہے۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، تب بھی اس کے دل کی دھڑکن کو سکون نہیں آیا۔ چائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کی دعا مختلف تھے۔ یا اللہ، اگر یہ میرا وہم ہے تو اسے دور کر، اگر کوئی حقیقت ہے تو مجھے سمجھنے کی طاقت دے۔ اگلی صبح گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اسے لگا جیسے کوئی نادیدہ قوت ساتھ ہے، ایک عجیب سا احساس، ایک روشنی جو ہر لمحے اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ اچانک محسوس ہوا کوئی اس کے قریب ہے جو اسے سن رہا ہے۔ دل میں بے چینی بڑھی اور تبھی ایک نرم سی آواز اس کے کانوں میں گونجی، شائلہ، میں تمہارے قریب ہوں لیکن میں انسان نہیں۔
وہ بے ساختہ پیچھے مڑی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ میں وہی ہوں جو تمہارے خواب میں آیا تھا، میں جن زیادہ ہوں لیکن تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ آواز میں اتنا سکون تھا کہ شائلہ کا خوف جیسے لمحوں میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ساکت کھڑی سوچتی رہی کہ یہ سب واقعی ہو رہا ہے، کیا واقعی ممکن ہے؟ کیا واقعی ایک جن اتنے قریب ہے کہ اس کی دعائیں سن رہا ہے، یا یہ صرف اس کا وہم ہے؟ وہ دھڑکتے دل سے بولی، اگر تم واقعی سچی ہو تو میرے سامنے ہو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تبھی ہوا میں ایک نرم سی لہر اٹھی، دھیرے دھیرے ایک سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی نور، لیکن اس بار وہ خوف زدہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت سکون تھا، کوئی ڈر نہیں۔ تم کون ہو اور کیوں میرے ساتھ ہو؟ اس کی آواز میں سوال کم اور تجسس زیادہ تھا۔ میں وہ ہوں جو تمہیں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری تکلیفیں، تمہارا صبر، تمہاری دعا، سب کچھ دیکھا ہے۔ تمہیں نقصان پہنچانے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ جنزاد کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ شائلہ کے دل میں کوئی شبہ نہ رہا، لیکن وہ ایک انسان کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں تھا جو اس کے قریب ہے، جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے دل میں اٹھنے والے سوالات کو ترتیب دے رہی ہو۔ تم نے مجھ سے اب تک یہ بات کیوں چھپائی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے خوف نہ ہو، میں تمہارے قریب رہنا چاہتا تھا، تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت جب تک تم مجھ پر خود یقین نہ کر لو۔ جنزاد کے الفاظ میں محبت تھی، ایک خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ شائلہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لینے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ عام نہیں، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ نیک ہے، سچا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جنزادے نے ایسا سوال کیا جو شائلہ کو حیرت میں ڈال گیا۔ شائلہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، صدیوں سے تمہاری تلاش میں تھا، چاہتا تم میری زندگی کا حصہ بنو، لیکن اختیار تمہارا ہے، مجبور نہیں کروں گا۔ اگر انکار کرو گی تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس کے الفاظ اتنے نرم تھے کہ شائلہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر بات کی ہو، لیکن یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، میں عام انسان ہوں، میری اور تمہاری دنیا الگ ہے۔ میں جانتا ہوں، شہزادے نے مسکرا کر کہا، اس لیے تمہیں وقت دے رہا ہوں، تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ شائلہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں، اسے انکار کرنا چاہیے، لیکن اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے دل کے قریب آ چکا تھا، اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ رہا۔ یہ محبت عام نہیں تھی، لیکن کیا وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار تھی؟ اس سوال کا جواب باقی تھا۔ شائلہ کی زندگی ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں دل و دماغ کے درمیان ایک ایسی کشمکش تھی جس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ کئی راتیں بے خواب آنکھوں کے ساتھ گزارتی، جائے نماز پر بیٹھ کر دیر تک اللہ سے دعا کرتی کہ اسے صحیح راستہ دکھائے۔ اس کا دل بوجھل تھا مگر آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ اس کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ عام نہیں تھا۔ جنزادی کی محبت، اس کا خیال رکھنا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا، مگر اس کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں تھا کہ جس سے وہ دل کے قریب ہو چکی ہے وہ انسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ فیصلہ لیا تو دنیا کیا کہے گی۔ محلے کی عورتیں پہلے اس کے بارے میں باتیں بناتی تھی کہ لڑکی میں کوئی کمی ہے، تبھی تو اب تک اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں، ماں بھی کچھ نہیں جمع کر سکی، کیوں کرے گا کوئی اس سے شادی؟ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات اس کے کانوں میں پڑتی، لیکن اب اس کے دل پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود معاشرے کی باتیں اس کے دل کو چبھتی، اور سب سے زیادہ اس کی ماں کی خاموشی اسے توڑتی۔ ماں کچھ کہتی نہیں تھی مگر آنکھوں میں بے بسی تھی جو شائلہ کو اپنی ذات سے گھن دلانے لگتی۔ جنزادہ اب بھی ہر لمحے اس کے ساتھ تھا مگر وہ کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالتا، ہمیشہ اس کی خوشی کو ترجیح دیتا، مگر اس کی خاموشی میں ایک انتظار تھا، ایک بے چینی جو شائلہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کیسے اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی تھی۔ جہاں اس کے گھر میں غربت کی وجہ سے کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اب وہاں کھانے کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بہن بھائی جو تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور تھے، اچانک کسی گمنام مددگار کی طرف سے ان کے اسکول کی فیس ادا ہو جاتی۔ اس کی ماں جو دن رات کی محنت سے بیمار پڑ چکی تھی، اب پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ سب جنزادے کی مدد تھی، مگر کبھی وہ سامنے آ کر اس کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو مسکراتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ کتنے عرصے بعد اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے میں آئی، جائے نماز پر بیٹھی اور سجدے میں گر کر رونے لگی۔ یا اللہ، اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیا فیصلہ کروں، مگر میں جانتی ہوں کہ تو میرے لیے جو کچھ بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ اگر یہ واقعی سچی محبت ہے تو میرے دل میں اس کے لیے یقین پیدا کر۔ دعا کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار جنزادے سے بات کرے گی، اس سے دل کی بات پوچھے گی۔ جب وہ اگلی بار سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ سکون تھا۔ تم نے میری زندگی میں جو کچھ کیا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، مگر نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو یا صرف ہمدردی ہے؟
जिनजात ने मुस्कुराते हुए कहा, शाइला, मोहब्बत कभी हमदर्दी नहीं होती। मैं तुमसे सदियों से मोहब्बत करता आया हूँ। तुम्हें देखकर मेरा दिल सुकून पाता है, मगर मैं तुम पर अपनी मोहब्बत थोपना नहीं चाहता। तुम आज़ाद हो, जो चाहे फैसला करो। उसकी बातों में सच्चाई थी। वो जानती थी कि इनकार किया तो वो चला जाएगा और कबूल किया तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मगर क्या इंसान और जिन की मोहब्बत मुमकिन है? क्या ये माशरा उसे कबूल करेगा? ये सवाल उसके दिल को बेचैन कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं दिल की गहराई में यकीन पैदा हो रहा था कि ये मोहब्बत आम नहीं। रात को जाए नमाज पर बैठी थी जब उसने दुआ के दौरान दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। उसे ऐसे लगा जैसे कोई से यकीन दिला रहा हो कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से है। बार बार सोचती कि जिनजाते ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा, उसके ख़ानदान की मदद की, उसकी इज्जत को संभाला। तो क्या ये मोहब्बत किसी इंसान से कम थी? अगली सुबह जब वो माँ के पास बैठी थी तो उसकी माँ ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम खुश तो हो ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम छुपा रही हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। शाइला ने माँ की आंखों में देखा और पहली बार ये ख्वाहिश पैदा हुई कि सब कुछ अपनी माँ को बताए। मगर क्या माँ समझ पाएगी? क्या वो उसे कबूल करेगी? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अम्मी, अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करे, आपकी मुश्किल में आपका साथ दे, तो क्या आप उसे कबूल करेंगी, चाहे वो कोई भी हो? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मोहब्बत में शक्ल, ज़ात या नस्ल नहीं देखी जाती। जो दिल को सुकून दे वही सच्ची मोहब्बत है। ये अल्फाज सुनकर शाइला के दिल का बोझ हल्का हुआ। उसे अपना फैसला वाज़े दिखाई देने लगा। उसने दिल में फैसला किया कि वो मोहब्बत को शक्ल या ज़ात या जिन्स की बुनियाद पर नहीं परखेगी। उसने पहली बार दिल से एतराफ़ किया कि वो जिनज़ादे से मोहब्बत करती है। वो जानती थी कि फ़ैसला आसान नहीं, लेकिन वो उस मोहब्बत को ठुकराने नहीं चाहती थी जो अल्लाह की तरफ से मिली थी। उसी शाम जब जिनज़ादा उसके सामने आया तो उसकी आंखों में पहले से ज़्यादा सुकून था। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ शाइला। अगर तुमने इनकार किया तो मैं चला जाऊँगा, मगर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। शाइला ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैंने फैसला कर लिया है कि तुमसे निकाह के लिए राज़ी हूँ, मगर शर्त है एक। जिनज़ात ने हैरत से कहा, क्या शर्त? हमारी मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा शामिल होना चाहिए। हमारा निकाह ऐसा हो जो ज़मीन और आसमान के फरिश्ते भी कबूल करें। जिनज़ादे की आंखों में आंसू आए। मैं तुम्हें तुम्हारे इस ईमान की वजह से ही तो मोहब्बत करता हूँ। तुमने मुझे कबूल करके मेरी सदियों की दुआ कबूल कर ली। उस रात चांद पहले से भी रोशन था। सितारे और भी करीब लग रहे थे। ये मोहब्बत आम नहीं थी, एक दुआ का कबूल होना था जो ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुँचती है। शाइला की शादी मोहल्ले वालों के लिए अजूबा बन चुकी थी। कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिस लड़की के नसीब पर सब तरस खाते उसकी किस्मत इस कदर बदल सकती है। वो घर जो पहले गुर्बत का घर लगता था, जहाँ अक्सर चूल्हा न जलने की खबर आती, अब वहाँ से खुशबुओं की लपेटें उठती। मोहल्ले की औरतें दरवाजे की ओर में खड़े होकर तजस्सुस भरी नज़रों से नए मेहमान को देखने की कोशिश करती, मगर किसी को सही तौर पर समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स आखिर है कौन। जिनज़ादा जो अब शाइला का शोहर था, जब गली से गुजरता तो लोगों की नज़रें उसके कदमों का ताक़ुब करती। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि आंखें उसे देखने पर मजबूर होती, लेकिन दिल में अजीब बेचैनी होती। कोई ऐसे जैसे मामूली इंसान उसे नहीं समझता था, बल्कि बाज़ लोग तो ये कहते, ये कोई इंसान नहीं आसिफ है जो शाइला को अपने साथ लेने आया है। कुछ लोगों ने उसे जिनज़ात का असल रूप देख लिया था। उनके दिल में खौफ था, उनकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने गली में चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इंसान नहीं है। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, उसका साया ज़मीन पर नहीं था। उसकी आवाज़ मोहल्ले में गूंजने लगी। लोगों के दिलों में शक के बीज मजीद गहरे हो गए। हर दरवाजे के पीछे चहमगोइयाँ होने लगी। क्या तुमने सुना? हाँ, वो जिनज़ादा। अरे मैं तो पहले ही कहती थी, कोई आम इंसान होता तो इतनी दौलत कहाँ से आती। मोहल्ले वाले अब न सिर्फ शाइला और उसके घर वालों को बुरा भला कहने लगे, बल्कि उनसे दूर रहने की तलकीन भी करते। शाइला की माँ जब बाजार जाती तो रास्ते में औरतें रास्ता बदलती। बच्चे उनके बहन भाइयों के साथ खेलने से कतराने लगे। हर तरफ अजीब सी तन्हाई और खामोशी छा गई। शाइला के दिल पर ये सब बातें भारी थी, लेकिन वो जानती थी कि सच्चाई हमेशा आखिर में जीतती है। उसने जिनज़ादे को कभी कोई शिकवा करते नहीं देखा था। वो हर वक्त नरमी और मोहब्बत से पेश आता। चाहे लोग कुछ भी कहें, उसका रवैया शाइला को हमेशा हिम्मत देता। मैं जानता हूँ कि लोग क्या कहते हैं, एक दिन जिनज़ादे ने नरमी से कहा, लेकिन मैं उन्हें कायल करूँगा, उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कोई बुरा जिन नहीं हूँ। मोहब्बत इंसान या जिन नहीं देखती, ये दिल का मामला है। और उसने ऐसा ही किया। एक दिन जब मोहल्ले की गरीब औरत का बेटा बीमार हुआ, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। जिनज़ाद उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसने अपने हाथ से उसके बच्चे को उठाया, अस्पताल ले गया। लोग हैरत से देखते रहे। ये वही शख्स था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। आज वही उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। इस वाक़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच में तब्दीली आने लगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो अपनी ज़िद पर कायम थे। एक और वाक़े ने सबको हैरत में डाल दिया। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद की छत गिरने वाली थी और वहाँ चंद बच्चे खेल रहे थे। कोई भी उन तक पहुँचने से पहले सोचने में मसरूफ़ था, लेकिन जिनज़ादे ने आगे बढ़कर एक पल में सब बच्चों को बचा लिया।
لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کی رفتار عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا، نہ گھمنڈ۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیسے کیا، تو اس نے مسکرا کر کہا، اللہ کی مدد سے۔ لوگ اب بدلنے لگے تھے، ان کے دلوں میں جو خوف تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ جو شائلہ کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے اب ان سے معافی مانگنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، وہ کوئی برا جن نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے رحمت ہے۔ محلے کی عورتیں جو پہلے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر باتیں کرتی، اب شائلہ کے دروازے پر آ کر دعا دیتی، بیٹی تمہارا نصیب بہت اچھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ شائلہ کے دل کو اب سکون مل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ خود لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اب اس کی زندگی جو پہلے تنقید کا نشانہ بنتی تھی، مثال بن گئی۔ جنزادے نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ محبت صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ وہ احساس ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے۔ جو لوگ پہلے ان سے حسد کرتے تھے اب ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ محلے کی فضا میں ایک محبت اور سکون تھا۔ شائلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے نصیب کو یوں سنوار دیا۔ شائلہ کی زندگی میں برکت یوں اتری کہ ہر لمحہ اس کی دعا قبول ہونے لگے۔ غربت کے وہ دن جو کبھی ختم ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے اب یاد بن چکے تھے۔ اس کی دعاؤں میں جو سوز تھا وہ اب شکر کے آنسوں میں بدل چکا تھا۔ ہر اذان کے بعد جب جنزادہ اس کے پاس بیٹھ کر درود پاک پڑھتا تو ایسے لگتا جیسے آسمان بھی جھک کر ان کی عبادت کو سن رہا ہے۔ مغرب کی سنہری روشنی جب گلی کی دیواروں پر پڑتی تو ہر چیز میں ایک نور سا جھلکنے لگتا۔ محلے والے جو پہلے ان سے دور بھاگتے تھے اب ان کی محفل میں بیٹھنے کو سعادت سمجھتے۔ ہر شخص کہتا، یہ گھر تو واقعی برکت کا گھر ہے، یہاں سے دعا کی خوشبو آتی ہے۔ شائلہ کی ماں کی صحت اب بہتر ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی چارپائی سے نہیں اٹھتی تھی اب صحن میں بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں وہ سکون تھا جو برسوں کے صبر کے بعد آتا ہے۔ وہ اکثر شائلہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، بیٹی تو نے جو صبر کیا اللہ نے تیری جھولی خوشیوں سے بھر دی۔ شائلہ کا دل ان الفاظ پر مچل جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا، یہ صبر، دعا اور نیکی کی طاقت کا نتیجہ تھا۔ جنزادہ جو کبھی ایک راز تھا اب ان کی زندگی کا روشن پہلو بن چکا تھا۔ ان کے بہن بھائی جو کبھی تعلیم کے لیے ترستے تھے اب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کے بھائی کو وہی اسکالرشپ ملی جس کا خواب اس نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی سے پہلی بار ڈگری لے کر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے شائلہ کو گلے لگایا اور کہا، آپ کے صبر اور دعاؤں نے یہ دن دکھایا ہے۔ شائلہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جنزادہ اب انسانوں کی دنیا میں رہ کر نیکی اور محبت بانٹنے لگا۔ کوئی بھی ضرورت مند اس کے در سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اس کی شخصیت میں خاص کشش تھی جو دلوں کو جیت لیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جن ہو یا انسان، مگر ہے نیکی کا پیکر۔ اس کے ارد گرد ایک نورانی فضا رہتی تھی جو اس کے قریب آتا سکون پا لیتا۔ وہ محلے کے یتیم بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتا، غریبوں کے گھروں میں راشن بھجواتا اور بیماروں کا علاج کرواتا، لیکن وہ بھی کبھی کسی پر احسان نہیں جتاتا تھا۔ اس کی نیکی میں خلوص تھا اور یہی خلوص اسے دوسروں سے مختلف بناتا تھا۔ شائلہ کو اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے ماضی کو کبھی یاد کرتی تو دل میں اس کے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی۔ وہ سوچتی کہ کیسے ایک وہ بھی وقت تھا جب لوگ اس کی غربت پر ترس کھاتے تھے اور آج وہی لوگ اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے صبر نے اسے نہ صرف خوشیاں دی بلکہ دوسروں کے لیے ایک مثال بنا دیا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتی، اماں میں نے تو صرف دعا اور صبر کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یوں جنزادے کے ساتھ اس کی زندگی محبت اور سکون کی ایک زندہ تصویر بن چکی تھی۔ وہ جو ایک وقت میں اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند رہا کرتی تھی اب ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتی جا رہی تھی، اور جب بھی کوئی مشکل آتی اس پر وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ آزمائش ہے اور اس کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ جب اس کی ماں رات کو اسے دعا دیتے ہوئے کہتی، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، تو شائلہ کے دل میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کیا شائلہ نے اس جنزادے سے نکاح کر کے درست فیصلہ کیا تھا، یا اسے اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنی زندگی خود بدلنی چاہیے تھے؟